بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وعن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالة. وفي رواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا ہے اور تمہارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تمہاری دی جانے والی قربانیاں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر خیر القرون کی چند یادگاریں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے میں آپ کے دلوں کو جگاؤں، میں آپ کی غیرت اور حمیت کے دروازے کے کھٹکھٹاؤں اور آپ کے سامنے ماضی کی چند یادگاروں کو رکھوں۔ مکہ کی داستانیں، مدینہ کی داستانیں اور طائف کی وہ خونریز داستان آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو دین، یہ اسلام جس سے تم نے منہ موڑ لیا ہے اور جس کو تم نے ایک سستی چیز سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے، جس پر چلنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، جس کے واسطے تمہارے گھروں میں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے محلوں میں جگہ نہیں ہے، اور جس پر قربان کرنے کے لیے تمہاری رگوں میں خون نہیں ہے، وہ دین ہم تک کتنی قربانیوں سے پہنچا ہے، کتنی جوانیاں اس پہ قربان ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے گھرانے برباد ہوئے، اور کتنے چمن کو اجاڑا گیا، اس کے بعد جا کر کہ یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج اگر ہمیں اس دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں
کرنی پڑی، اگر آج اس دین کی وجہ سے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، اگر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ دین ہم کو دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دین کے لیے قربانیاں نہیں دی گئی ہیں۔ بڑی بڑی قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور آپ کے جانثاروں نے اس دین کے واسطے دی ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تب جا کر کے یہ دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر کے ہمارا نام مسلمانوں میں شامل ہوا ہے، تب جا کر کے آج دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ اگر ان کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج دنیا میں مسلمان بھی نہ ہوتے، آج دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ آج ہم بھی کسی اور چیزوں کے سامنے، کہیں بت کے سامنے، کہیں پتھر کے سامنے، کہیں درخت کے سامنے، کہیں بندروں کے سامنے، کہیں کسی اونچے پیڑ کے سامنے اور کہیں دریاؤں کے سامنے، کہیں سورج کے سامنے ہم جھک رہے ہوتے اور اس کی پوجا اور پرستش کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی کھڑی کی، ایک ایسا طبقہ کھڑا ہوا جس نے اپنے گھروں کو اجاڑ کر کے، اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اور قربانیاں دی اور یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اس دین کے ہمیں اور اس دین کو ہم تک پہنچا کر کے ہمیں اس دین کا وارث بنایا ہے۔ میرے دوستو، مکہ مکرمہ کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات کا سامنا کیا۔ مکہ مکرمہ جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ بیت اللہ جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی اور جس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسا زمانہ آیا، ایسا وقت آیا کہ دنیا کی ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی۔ سورج بھی معبود، چاند بھی معبود، ہوا بھی معبود، پانی بھی معبود، آگ بھی معبود، ایک معمولی سا جانور بھی معبود بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اور اگر عبادت کرنا جرم تھا تو اس ذات کی عبادت کرنا جرم تھا جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اس ذات کو رب ماننا جرم تھا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، اور اگر عبادت نہیں ہوتی تھی تو صرف اس ذات کی نہیں ہوتی تھی جو خلاق عالم ہے، جو ساری جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، ساری کائنات کے نبی نے، انسان اور جنات کے نبی نے، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے اور قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں، بت پرستی کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہیں، تمہارے سجدوں کے لائق نہیں ہیں، تمہاری نظر و نیاز کے لائق یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو خود بے جان ہیں، ان کی خود اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ساری کائنات کو یہ پیغام پہنچایا، یہ درس دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے ماننے کے بجائے آپ کو ڈانٹا، آپ کو جھڑکا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو گالیاں دی، آپ کو پاگل دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، طرح طرح کی گالیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ تھی، یہ آرزو تھی کہ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ
مزاروں کو چھوڑ کر کے، بتوں کو چھوڑ کر کے اور دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، لیکن لوگوں نے ماننے کے بجائے آپ کے پیغام کو ٹھکرایا اور آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، زبان پر اللہ سے دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو جا کر کے ڈرائیے۔ جب یہ پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب یہ حکم آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، صفا کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے ایک اعلان کرتے ہیں، وا صباحا وا صباحا۔ عرب کے اندر یہ اعلان، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا، یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب صبح کے وقت کوئی آدمی دیکھتا تھا کہ ہمارے قوم کے اوپر، ہمارے شہر کے اوپر، ہمارے علاقے کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے، کوئی دشمن چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، اس وقت یہ جملہ بولا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آواز لگا رہے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ قوم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے سب ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، شاید کسی دشمن نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔ سب اس پہاڑی کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ جو صفا پہاڑی، اس کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر کھڑا ہے جو ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور تم کو مارنے والا ہے، تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے یا جھٹلاؤ گے؟ تو مکے کے لوگوں نے ایک بارگی جواب دیا، ایک زبان ہو کر کے انہوں نے یہ جملہ کہا، قد جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو 40 سال تک دیکھا ہے، آپ کے اندر امانت داری، عفت، پاک بازی، سچائی کے علاوہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ کے قریب بھی جاتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات کو ہم سچا مانیں گے اور ہم یہ جانیں گے، ہم یقین کریں گے کہ اگر آپ کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو یقیناً وہ خبر سچ ہی ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی طرف سے اطمینان کر لیا کہ قوم مجھے سچا سمجھ رہی ہے، مجھے امانت دار سمجھتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، آنے والے عذاب سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسی شرک اور بت پرستی کی زندگی پر اپنی روش کو چلاتے رہے اور اپنی زندگی کے طرز کو نہیں بدلا اور خدائے واحد کی عبادت کی طرف نہیں آئے، تو یاد رکھو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کو اپنا رب مان لو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی مجمع میں آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی تھا، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تو برباد ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ یہ سگا چچا تھا ابو جہل، ابو لہب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے سخت جملے کہے۔ اس کے بعد اتنے پر بس نہیں کیا، اس نے کہا ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو کام والے لوگ ہیں، ہم تیری طرف فضول نہیں گھومنے والے ہیں، ہم نے تو سمجھا تھا تو نے کسی اہم کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، تو ہمیں اس بکواس کرنے کے لیے ہمارا ٹائم ضائع کیا، ہمارا وقت برباد کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، جن کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح میں تھی، اس نے جا کر کے اپنے بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوایا۔ دو بیٹیوں کو ایک بار کی طلاق ہوئی، اور اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، بیٹی کو طلاق بھی دیتا ہے، اوپر سے سخت و سست جملے بھی بولتا ہے اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک بھی دیتا ہے۔ وہ چہرے مبارک جو چاند کے جیسے چمکتا تھا، جو پھولوں جیسا نرم اور نازک تھا، جس چہرے مبارک کے بارے میں جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کسی ماں نے جنا ہو، اس چہرے مبارک کے اوپر عتیبہ بن ابو لہب جب تھوکتا
ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما۔ چنانچہ مورخین فرماتے ہیں جب ابو لہب نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرے بیٹے کی خیر نہیں ہے، میرے بیٹے کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، لہذا وہ جب بھی کہیں جاتا تھا، سفر پہ جاتا تھا تو اس کے لیے بڑے بڑے حفاظتی انتظامات کرتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے دوست اور احباب شام کے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ آتی ہے حوران، وہاں پر جب ان کا قیام ہوتا ہے تو یہ جتنے قافلے کا سامان تھا اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے ایک ٹیلے نما ایک اونچی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پورے قافلے والے نیچے لیٹ جاتے ہیں، اور ابو لہب کا وہ بیٹا جس نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا اس کو اس سامان کے ڈھیر کے اوپر لٹا دیتے ہیں جو ٹیلوں جیسا بنا ہوا ہے، جو ٹیلوں جیسا اونچا ہے۔ کہتے ہیں رات کے اندر ایک شیر آتا ہے، پورے قافلوں والوں کو سونگتا ہے اور پورے قافلے والوں کو چکر لگاتا ہے، کسی کو نہیں چھوتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، پھر اس سامان کے ڈھیر کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے اور جا کر کے عتیبہ کو سونگتا ہے، اور سونگ کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے کرنے کا یہ عالم تھا، کہتے شیر تو انسان کو مارتا ہے کھانے کے لیے، اس نے عتیبہ کے گوشت کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا دردناک انجام فرمایا۔ ابو لہب کی بیوی تھی جمیل، جس کا ذکر سورہ لہب میں آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بیوی حمالة الحطب، وہ کیا ہے؟ لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی، کانٹے چن چن کر لاتی تھی، اور جب رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کے پھولوں جیسے نازک قدموں میں یہ کانٹے چبھ جائیں اور آپ کو تکلیف ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک دن وہ جمیل جب وہ لکڑیاں چن رہی تھی اور وہ کانٹے جمع کر رہی تھی، وہ ایک رسی لے ہوئی تھی، وہ رسی اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے اور وہ رسی اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن جاتی ہے، اسی طرح اس کی خود بخود پھانسی میں لٹک کر موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اوکاز کے بازار میں، مکے کے اندر ایک بازار تھا جو حج کے مہینوں میں لگا کرتا تھا، جب ساری دنیا کے لوگ مکے کو حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہاں پر ایک بازار لگا کرتا تھا اوکاز نامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، دنیا بھر سے آئے ہوئے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک اللہ کے توحید کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو یہ ابو لہب سفید چوغے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا اور ہاتھوں میں پتھر لے کر کے رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر مارا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ابو لہب پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دروغ گو ہے، یہ شاعر ہے، یہ جاہل ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، طرح طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ابو لہب کا اتنا دردناک انجام ہوا۔ مفسرین مورخین فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، ابو لہب کسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکا، یہ مکہ ہی میں رہا، لیکن جب لوگ مکہ واپس گئے اور پتہ یہ چلا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، تو ابو لہب کو بڑا دکھ ہوا اور بڑا رنج ہوا۔ اسی دوران اس کو طاعون کی بیماری لگ گئی، اور ایسی سخت بیماری لگی کہ اس کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کے سگے بیٹے بھی اس کے پاس قریب جانا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اسی دانوں کے اندر اور پھنسیوں کے اندر غصہ
اس کی لاش گھر کے اندر پڑی رہی۔ چونکہ عرب کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جس کو یہ پھنسیاں نکل آتی وہ منحوس ہوتا ہے، چنانچہ اس کے اپنے سگے بیٹے اپنے سگے باپ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب گھر کے اندر بدبو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، چند حبشی غلاموں کو کرائے پر لیا جاتا ہے اور اس کے بیٹے ان غلاموں کو کرائے پر لے کر کے ابو لہب کو گھسیٹ کر کے گڑھے میں ڈلوا کر کے اوپر سے لکڑی اور پتھر ڈلوا دیتے ہیں۔ اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام فرمایا۔ بڑی قربانیاں اور بڑی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کیسی کیسی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں اور کیسی کیسی پریشانیاں آپ نے جھیلی ہیں، یہ انہی کے لائق تھا اور انہی کے شایان نشان تھا۔ اس کے بعد جب حج کا موسم آتا ہے، پہلے تو افرادی طور پر اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کا جو امیر تھا، جو رکن، جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا، وہ ابو لہب ہی تھا۔ اور اس میں کمیٹی میں طے ہوا کہ جو بھی جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جائیں گے، اس کو ہم جا کر کے بتائیں گے اور اس کو ہم دور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں یہ لائحہ عمل طے ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑکائیں گے، دور کریں گے، تو کہیں گے کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔ تو ایک کافر تھا، ولید بن مغیرہ، بہت بڑا دشمن تھا، جس کا ذکر سورہ مدثر میں آتا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بہت زیادہ دی تھی اس کو، اتنی بڑی دولت تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس کی جو زمین اور باغات جو تھے وہ مکے سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا میں وحید ابن وحید ہوں، جیسے کہتا نا میں اکیلا ہوں اپنے علاقے کا اور اپنے پورے علاقے کا، پورے معاشرے کے اندر میرے جیسا مال و دولت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا، اولاد بھی بہت دی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت سے اس کو مالا مال فرمایا تھا۔ اب وہی ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ اس کو کاہن نہیں بول سکتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ کاہن لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو تک بندیاں کیا کرتے ہیں۔ محمد کے کلام میں ایسی چاشنی ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ جو کوئی سن لیتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، لہذا ہم ان کو کاہن نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی نے کہا ہم ان کو پاگل کہیں گے، تو اس نے کہا پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، محمد تو عقل کا سرچشمہ ہے، جو بھی دیکھے گا اس کو فیصلہ کر لے گا کہ یہ بندہ پاگل نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے ایک بندہ اور کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہم ان کو شاعر کہیں گے۔ انہوں نے کہا سارے عرب کے لوگ شاعروں کا کلام اچھی طرح سمجھتے ہیں، محمد کا جو کلام ہے وہ شاعروں والا کلام نہیں ہے۔ تو پھر ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جادوگر کہیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، جادوگر تو ناپاک ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک باز ہیں، صاف ستھرے ہیں، نفاست والے ہیں، ہم ان کو جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو لوگوں نے پوچھا اب آپ ہی بتائیے ہم کیا کہیں پھر؟ نہ ہم کاہن کہہ سکتے، نہ جادوگر کہہ سکتے، نہ پاگل کہہ سکتے، نہ دیوانہ کہہ سکتے، ہم کہیں تو کیا کہیں؟ قرآن کہتا ہے انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر۔ اس نے کہا سمجھ میں تو ہمارے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے کہ کہیں تو کیا کہیں، کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، کوئی نقص نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم کہیں تو کیا کہیں؟ اپنے مشن کو بھی پورا کرنا ہے، اپنی دعوت کو بھی آگے بڑھانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انه فکر وقدر، بڑا غور و فکر کیا اور سوچتا رہا، پھر آگے ہٹا، پیچھے ہٹ، آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد منہ بنا کر کہنے لگا ان هذا الا سحر یوسر، اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کہو چونکہ محمد کے کلام میں ایک ایسی تاثیر ہے، گویا کہ وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے، گویا کہ وہ ماں باپ میں جدائی ڈال دیتا ہے، جو ان کا ایک بار کلمہ پڑھ لیتا وہ انہی کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ اپنے والد کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ خاندان کی پرواہ ہوتی ہے، گویا کہ یہ محمد کو ہم جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے باقاعدہ جو ہے تنظیمیں بنائی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر جس کا نام عقبہ ابن معیط ہے
وہ آتا ہے اور اپنی چادر کو گردن سے اتارتا ہے اور اس کا پھندا بناتا ہے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور اس کو گھماتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کی سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. آپ سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مگن ہیں, اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ان یقول اللہ ربی وربکم, تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو, ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, جو تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اتنے میں وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ کے سر کے بال نکل جاتے ہیں, پورا کا پورا سر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے اور بالوں سے خالی ہو جاتا ہے. کئی دنوں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل نے کہا فلاں جگہ شہر کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, وہاں جاؤ اور وہاں سے جا کر کے اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے, جو غلاظت ہوتی ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ. وہ ایک بندہ جاتا ہے اور چند غلام جاتے ہیں اور جا کر کے اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر کے لاتے ہیں. جب یہ مکے میں خانہ کعبہ کے پاس لاتے ہیں تو عقبہ ابن معیط اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ گندگی اور وہ غلاظت اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں اٹھ نہیں پاتے, آپ پریشانی کے عالم میں سجدے میں پڑے رہ جاتے ہیں. اتنے میں آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور وہ آ کر کے اس گندگی کو, اس غلاظت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے الگ کرتی ہیں. تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں, بڑے بڑے حالات جھیلے, بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا, تب یہ جا کر کے یہ دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ حالات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کرتے تھے. اپنے لوگوں کی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے. وہ کوئی اجنبی نہیں تھے, وہ کوئی دور کے لوگ نہیں تھے, یہ وہی لوگ تھے جن کے درمیان 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے ہیں. اور وہ لوگ تھے جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, جو آپ کو سچا مانتے تھے. جب امانتیں رکھنے کی باری آتی تھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے, لیکن جب انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی جان کے دشمن بن گئے, وہی خون کے پیاسے بن گئے. آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ایسی ایسی تکلیفیں دی, ایسے ایسی مشکلات میں ڈالا, ایسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جس کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر مکے کی دوپہر میں, ہمارے اور آپ کی دھوپ نہیں, مکہ جو ریتیلی زمین ہے جہاں ریگستان ہی ریگستان ہے, پتھریلی زمین ہے, دھوپ کے وقت میں, دوپہر کے وقت میں وہ پتھروں سے شعلے نکلتے تھے. ان پتھروں پر لٹا کر کے, ننگی پشت پر لٹا کر کے, اور آپ کے سینے کے اوپر اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے, اوپر سے کوڑے بھی لگائے جاتے تھے, آپ کے گلے میں زنجیر ڈال کر کے اور بچوں کو دے دیا جاتا تھا. وہ پورے مکے کی گلیوں میں آپ کو ٹہلایا کرتے تھے, گھمایا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے اسی مکے کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا رہتا تھا. لیکن ان سب تکلیفوں کو جھیلنے کے باوجود, ان سب پریشانیوں کو اٹھانے کے باوجود آپ کی زبان سے صرف اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہی کا جملہ نکلتا تھا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مار مار کر ان کی گردن توڑ دی جاتی تھی, آپ کے سر کے بال نوچ لیے جاتے تھے اور آپ کو دہکتی ہوئی آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا, اور اس وقت تک لٹایا جاتا رہتا تھا جب تک وہ آگ آپ کے بدن سے نکلنے والے پانی کے ذریعے بجھ نہیں جایا کرتی تھی. اس آگ کے بجھنے تک آپ کو اس آگ کے اوپر لٹایا جاتا رہتا تھا. عمار اور یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کو ایسی ایسی تکلیفوں میں ڈالا گیا, ایسی ایسی عذاب سے دوچار کیا گیا. کس کے لیے؟ صرف اس بات کے لیے کہ اللہ ایک. وہ ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے تھے. بتوں کی پوجا انہوں نے چھوڑ دی تھی, مورتیوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا تھا, ایک خدا واحد کی پرستش میں آ گئے تھے. ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا, ان کا اور کوئی گناہ نہیں تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله
اللہ العزیز الحمید، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ آج ہم اپنے عیش اور عشرت میں مست ہیں اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین ایسے ہی ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہمیں اس دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ نمازوں کی کوئی پرواہ، نہ دین کے اور احکام کی کوئی پرواہ، نہ لباس سے ہمیں کوئی مطلب، نہ شکل و صورت سے ہمیں کوئی مطلب۔ یہودیوں کی جیسی زندگی، عیسائیوں کی جیسی زندگی، مشرکوں کی جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ہم اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی تکلیفیں ہمارے اس دین کے واسطے جھیلی ہیں۔ طائف کے واقعے کو آپ جانتے ہیں، نبوت کی 11ویں سال میں یا 10ویں سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب وہ چچا ہیں کہ جب سارے مکے کے لوگ آپ کے دشمن تھے تو ابو طالب جو تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کی مصیبتوں میں کام آیا کرتے تھے، دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ابو طالب آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے، آپ کے قوم کے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور ایسی باتیں کہہ رہے تھے، دیکھو نہ میری جان پر اتنا بوجھ ڈالو، نہ اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ چچا جو میری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور میری حمایت میں کھڑے رہتے ہیں، شاید اب ان کو اپنی ذمہ داری پر کچھ تردد ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، اگر میری قوم کے لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں اور ساری دولت میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جس رب کی عبادت کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اور جس دعوت کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں اس دعوت کو چھوڑ دوں، تو پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ سن لیجئے، اگر آپ کو میری ذمہ داری نہیں اٹھانا ہے تو مت اٹھائیے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اتنا کہہ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب بھتیجے کی آنکھوں سے ابو طالب آنسو بہتا ہوا دیکھتے ہیں تو ابو طالب کہتے ہیں بیٹے جا، تو جو چاہے کر، تو اپنے دین کی تبلیغ کرتا رہے، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، لیکن جب نبوت کے 11ویں سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ دو شخص تھے جو آپ کے بڑے مونس اور غمخوار تھے، آپ کے دکھ درد کے ساتھی تھے، شریک تھے۔ جب دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اکیلے رہ جاتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نبھانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ شاید مکے کے لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، مکے کے لوگ میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اس ارادے سے آپ نے طائف کا سفر فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کی زمینیں بنجر ہیں، شاید وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کو قبول کر لیں، میری دعوت کو مان جائیں۔ یہاں کے لوگ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، شاید طائف کی زمین چونکہ سرسبز اور شاداب ہے، وہاں کے لوگ میرے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، مجھے اپنا لیں، مجھے اپنا بنا لیں۔ اس ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکل پڑتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ راستے میں چلنے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ہے، پیدل طائف کا سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیروں میں ایک معمولی سی جوتیاں ہیں، راستے کے لیے توشہ بھی نہیں ہے، سفر کے لیے سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ اسی بے کسی اور بے پرسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ نکل جاتے ہیں اور طائف پہنچ کر کے جا کر دیکھتے ہیں کہ طائف بڑا ہی سرسبز علاقہ ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے اس ارادے سے جا کر کے لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کی دین کی طرف بلایا، نہ ان کے مال میں کوئی لالچ رکھی، نہ ان کی دکانوں میں کوئی حرص رکھی، نہ ان کے باغات میں اور ان کے مکانوں میں کوئی آپ نے لالچی نظروں سے ان کو دیکھا، بلکہ صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ اگر مکے میں لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو شاید طائف میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جب طائف کے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا پیغام پہنچایا تو طائف کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مکے والوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور بھی ظلم اور زیادتی سے پیش آئے، اور بھی سختی سے پیش آئے۔ طائف کے اندر 3 مشہور سردار تھے جو بڑے مانے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جس کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ اور کوئی رسول بنانے کے لیے نہیں ملا۔ ایک نے طنز کیا، اگر اللہ نے تجھے ہی رسول بنایا ہے تو اس کا مطلب اب خانہ کعبہ کے پردے چاک ہونے والے ہیں۔ تیسرے نے کہا
کہ اگر آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ سے بات کروں، اور اگر آپ جھوٹے تو میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ غرض آپ نے جو ان کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا، بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی ترشروئی کے ساتھ آپ کو رد کر دیا گیا، آپ کو دھتکار دیا گیا، اور اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ مکے کے طائف کے آوارہ لڑکوں کو اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ آپ کو پھپتیاں کستے تھے، گالیاں دیتے تھے اور جملے کستے تھے اور آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، اور دونوں طرف طائف کے راستے میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، اتنے پتھر برساتے ہیں کہ آپ کا پورا بدن مبارک، آپ کے لباس مبارک خون آلود ہو جاتے ہیں، آپ کی جوتیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں، پورا کا پورا جسم مبارک زخمی ہو جاتا ہے، جس کو حافظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو یتیموں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیاپے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس میں نور حق مستور رہتا تھا وہی آج شق ہوا جاتا تھا، اسی سے خون بہتا تھا۔ اتنی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ وہ طائف کے اوباش اور وہ ناہنجار آ کر کے آپ کو اٹھاتے تھے، پھر آپ کو چلنے پر مجبور کیا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ بالآخر طائف سے نکلتے ہیں اور مکے کے دو کافروں کا ایک انگور کا باغ ہے، عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بھائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن، لیکن آپ کی ایسی حالت ہو چکی ہے، درد سے ایسا عالم ہو چکا ہے، زخموں سے ایسا بدن چور ہے کہ جو جان کے دشمن تھے عتبہ اور شیبہ، وہ ان کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور آپ ان کے باغ میں جب داخل ہوتے ہیں تو اپنے غلام عداس کو انگوروں کا ایک خوشہ لے کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہ شخص جو بیٹھے ہوئے ان کو انگوروں کا خوشہ دیا۔ جان کے دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، لیکن آج اسی نبی کا نام لینے والے اور اسی کے نبی کے نام پر اپنا پیٹ بھرنے والے، اور آج ہم اس نبی کے امتی کہلانے والے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا دین مٹتا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر ہماری اولاد نبی کے دین کا جنازہ نکال رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس دین کے واسطے ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی دوران آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ طائف جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، اور جنہوں نے آپ کا یہ حال کیا ہے، جنہوں نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے آپ کو یہ دکھ دیا ہے، ان کو میں اسی میں پیس کر کے رکھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے جس کو حافظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظم میں پرویا ہے اور کہا ہے کہ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے واحد کے دامان رحمت میں نہیں آتے، مگر ان کی نسلیں ضرور اس کو پہچان جائیں گی، در وحدت پر آ کر ایک دن سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اور دعا فرمائی خدا قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم فرما ان پر تو انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل فرما کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس زمانے میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں مجھے ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اور ان کے لیے میں پھول برسا رہا ہوں۔ لیکن ایک دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے جو فرماتے ہیں کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں مانگی، فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آج آپ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی بے سر و سامانی کی شکایت کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنی حقیری کا شکایت کرتا ہوں۔ وانت ارحم الراحمین وانت مغیث المستغیثین، اے اللہ آپ فریاد رسول کی فریاد رسی کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، الی من تکلونی، آپ نے کن کے حوالے ہمیں کر دیا، الی عدو یتجہمونی او الی بعید ملکت امری، ایسے دشمن کا جس کے حوالے میرا اختیار کر دیا ہے،
یا ایسے اجنبی کو جو مجھے مار کر ختم کر دینا چاہتا ہے؟ پھر بھی اس کے بعد کیا جملہ فرماتے ہیں؟ چند شکایت کے جملے آ رہے ہیں، شکایت کے جملے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ اے اللہ اگر آپ اب بھی ہم سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی ہے کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ اللہم انی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں آپ کے اس نور سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سارا جہان روشن ہے، کہ میری طاقت اور میری قوت صرف آپ سے ہے اور مجھے آپ ہی کی رضا مطلوب ہے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتوں کی بڑی بڑی داستانیں ہیں جو وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے رکھی نہیں جا سکتی، لیکن آج ہمارے اس اسلام کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام شروع ہوا ہے غربت کی حالت میں، کہ پہلے بھی اس کو ماننے والے کوئی نہیں تھے اور آخر میں بھی وہ حال ہونے والا ہے کہ آخر میں بھی اس کو ماننے والے کوئی نہیں ہوگا، نام کے مسلمان ہوں گے، نہ اللہ کے حکموں کی پرواہ ہوگی، نہ رسول اللہ کی سنتوں کی پرواہ ہوگی۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، فرمایا اس غربت کے دور میں جب کوئی بھی اسلام کے کسی حکم کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا، چند لوگ ایسے ہوں گے جو اس زمانے میں بھی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر چلنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہو، ایسے غریبوں کے لیے مبارکبادی ہو جو اس گئے گزرے دور میں بھی میری سنت کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر چلیں گے۔ تو آج وہ دور آ چکا ہے کہ اسلام کا جو حالت ابتدائی زمانے میں تھی وہی حالت آج ہو چکی ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم کہنے کے لیے تو ہم اربوں کی تعداد میں ہیں، ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو حالت اسلام کے اس زمانے میں تھی کہ اسلام کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، آج بھی وہی حالت ہو چکی ہے کہ اسلام کے ماننے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ کھانے کی پلیٹوں کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَنَحْنُ مِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام بہت مختصر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی دولت سے مالا مال فرمایا تھا کہ وہ ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دیا کرتے تھے، لاکھوں کے لشکر کو منہ کے بل لوٹنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ کیا دور ہوگا، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے کہ ہمارے اوپر پوری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، سارے لوگ ہمارے اوپر آ کر کے حملہ آور ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَّاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شاید کسی زمانے میں موجود رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود آج ہماری حالت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے میں فرمائی وَلَكِنَّكُمْ غُثَّاءٌ كَغُثَّاءِ السَّيْلِ، فرمایا سمندر میں جا کر دیکھو، سمندر کے اوپر جھاگ ہوا کرتی تھی جو کناروں میں آ کر لگ جاتی ہے، فرمایا تمہاری حالت اسی جھاگ کی طرح ہو جائے گی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا اپنا کوئی مشن نہیں ہوگا، تمہارا اپنا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، تم بکھرے ہوئے ہوگے فرقوں میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں کے اندر، نہ تمہارے اندر ایمانی غیرت ہوگی، نہ ایمانی جذبہ ہوگا، نہ دین پر مر مٹنے کے لیے تمہارے اندر کوئی جوش اور ولولہ ہوگا، تم اپنے دین کو لیے نہیں، اپنی دنیا کے لیے مر رہے ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے تمہارا خوف نکال دے گا، جو تمہاری ہیبت تھی، جو تمہارا وقار تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر رعب ڈال دے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔
آج ہم دنیا میں بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کتنی دولت ہمارے پاس آ جائے، صحیح طریقے سے آئے، غلط طریقے سے آئے، حلال آئے، حرام آئے، بس دولتوں کے انبار لگ جائیں، گویا کہ قبر میں اٹھا کر کے لے کر کے جانا ہے اور فرشتوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم اتنی دولت کا ڈھیر لے کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم ارب پتی ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں، ہمارے پاس دیکھو اتنی بڑی بلڈنگ تھی، ہمارے پاس ایسی گاڑی تھی، گویا کہ ہمیں فرشتوں کو قبر میں یہی جا کر کے دکھانا ہے۔ تو فرمایا تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہو جائیں گی، حب الدنیا، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، وہ کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، موت کو بھول جاؤ گے، اور تمہیں اس بات کا خیال بھی نہیں رہے گا کہ ایک دن تمہارے اوپر موت آئے گی۔ جب تمہارے اندر یہ دو بیماریاں پیدا ہو جائیں، سمجھ لو تمہاری حالت اب ہو گئی ہے سمندر کے جھاگ کی طرح، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ خطبے میں میں نے جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، اللہ کے نیک بندے چلے جائیں گے ایک کے بعد دیگر، اچھے بندے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے دھیرے دھیرے۔ آج جو زمانہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، اللہ کے نیک بندے ایک کے بعد دیگرے چلے جاتے رہیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اور فرمایا اس کے بعد جیسے بھوسی نہیں ہوتی ہے جو آٹے سے نکلتی ہے، یا جو جب آپ دانے کو صاف کرتے ہیں تو دانے کے باہر جو آپ بھوس نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، فرمایا لوگ بھوسیوں کی طرح بچیں گے، جس طرح کی جو کی بھوسی ہوا کرتی ہے یا کھجور کی بھوسی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ کو ان کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہو۔ یہ کون ہیں، کس حالت میں، کہاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اٹھا لیں گے جو اللہ کے دین کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے، جو اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایسے بندوں کو سمیٹ لیں گے، اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیں گے، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلو، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، گھروں کے اندر بے حیائی اور بے حیائی کے معاشرے کو ختم کرو، عورتوں کو پردہ سکھاؤ، بچیوں کو پردہ سکھاؤ، اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول عام کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم کو بھی وہی معاملہ فرمائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ چلے جائیں گے اور پھر کیا ہے بھوسی کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے۔